अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 3 है उसी डिस्कशन सीरीज का, जिसमें मैं हसन स्पाइकर साहब के जो कंजर्वेटिव आइडियाज़ हैं, उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि मैं सारी बातें खाली इयोन पॉडकास्ट के हवाले से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इयोन पॉडकास्ट ने उनके कंजर्वेटिव व्यूज़ का कोई एनालिटिकल एनालिसिस, कोई एनालिटिकल जो नुक्ता है वो पेश नहीं किया, इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये बताना ज़रूरी है कि हसन स्पाइकर साहब के अगर आप मुख्तलिफ लेक्चर सुने, जैसे उन्होंने थिंकिंग मुस्लिम के साथ भी वो किया, तो ही सीम्स टू बी ए स्टॉन्च ओपोनेंट ऑफ सेक्युलरिज्म। और यही सूरत हाल सारे उनकी है, जितने भी कंजर्वेटिव मौलवी हैं, उनकी वो सब सेक्युलरिज्म के खिलाफ सुबह शाम जहर उगलते हैं। पाकिस्तान में भी जितने ये यूट्यूबर्स हैं कंजर्वेटिव, चाहे खुर्रम इलाही हो, साहिल अदीम हो, राजा ज़ियाउल हक हो, कैसर अहमद राजा हों, फिर मौलाना मौदूदी, मौलाना कुतुब, हसन बना, और ये सारे डॉक्टर इसरार वगैरह, ये सब भी जो है इस पर सेक्युलरिज्म के हवाले से वो करते हैं। तो इस हवाले से ये गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। पहली गलतफहमी तो यह है कि सेक्युलरिज्म को जो मौलाना मौदूदी ने जिस तरह उसकी डेफिनेशन का जनाजा निकाला है, उन्होंने मोर और लेस सेक्युलरिज्म को लादीनियत करार दे दिया। और आज यही है, सारे ये जो बकिया यूट्यूबर्स, कंजर्वेटिव मजहबी रुचत परस्त जो यूट्यूबर हैं, वो भी उसको यही इंप्रेशन देते हैं कि जी सेक्युलरिज्म जो है वो लादीनियत है। हालांकि लादीनी निज़ाम एक ऐसा होगा जो आपको कहे कि मस्जिद ना जाओ, चर्च ना जाओ, गिरजे ना जाओ, आप मंदिर ना जाओ, तो लादीनी सिस्टम तो वो होगा। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो मुसलमानों को कहे कि आप मस्जिद जा सकते हैं, हिंदुओं को कहे कि आप मंदिर जा सकते हैं, यहूदी और ईसाइयों को कहे कि आप कलीसियाओं में या गिरजों में जा सकते हैं, या सिखों को कहें कि वो गुरुद्वारे में, और बुद्धिस्टों को कहें कि वो अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं, तो वो हमादीनियत कहलाएगा, वो लादीनियत नहीं कहलाएगा। तो ये एक अहम नुक्ता है। दूसरी बुनियादी बात यह है कि ये बड़ी हैरत की बात है कि ये हसन स्पाइकर साहब कोई नए नहीं है। ये यूरोप में आप जितने मौलवी देखेंगे, यूरोप के तूल और अर्ज पे बदमाशी कर रहे होते हैं, तूल और अर्ज पर अपनी तबलीग भी कर रहे हैं, हाइड पार्क में जाके चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, वहां पर बाजारों में खड़े होकर जो है अपने मजहब की तबलीग कर रहे हैं। और जिस सिस्टम ने उन्हें ये आज़ादी दी है, उसको वो गालियां भी बक रहे होते हैं। मसलन यूरोप की जो भयानक चीजें हैं, मसलन एटम बम, मिसाइल और दूसरी टेक्नोलॉजी, उस पर तो उसको ये सीने पे लगा के रखते हैं, कलाशनकोव के परचम पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लगाते हैं, मिसाइल को जो है वो मजहबी नाम देते हैं, ठीक है, उस पे कलमा लिख रहे होते हैं। वो तालिबान ने जो है वो उनकी जो बख्तर बंदे, उन पे कलमे लिखे हुए हैं, जो सबसे खतरनाक चीजें जो इंसानों को कत्ल करती हैं। मगरिब की उन इजादात से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको प्रॉब्लम है बर्थडे से, इनको प्रॉब्लम है वैलेंटाइन से, इनको प्रॉब्लम है म्यूजिक से, इनको प्रॉब्लम है आर्ट से, कल्चर से, इनको प्रॉब्लम है ड्रामों से। इन चीजों से प्रॉब्लम है जिसमें किसी इंसान का, मसलन एक शख्स अगर किसी को फूल दे रहा है, उसमें किसी का कत्ल तो नहीं कर रहा। एक शख्स अगर म्यूजिक सुन रहा है, वो किसी का कत्लेआम तो नहीं कर रहा, अपने हाथों को किसी के लहू से रंगीन तो नहीं कर रहा, बर्थडे मना रहा है, खुशियां बांट रहा है, खुशियां ले रहा है। उस पर इन सब का कंजर्वेटिव लोगों का एतराज है। अब आगे बढ़ते हैं कि देखिए, यूरोप ने जो ये तवील एक्सपेरिमेंट के बाद ये सीखा कि मजहब आपका अगर अवामी मामला होगा, पब्लिक मैटर होगा, तो उसमें हमेशा लड़ाइयाँ होंगी। दुनिया में कभी भी कोई मजहबी रियासत नहीं रही। मजहब के नाम पे जो रियासत मारिज वजूद में आती है, वो इन रियलिटी फिरका वाराना रियासत होती है। अब हम प्रैक्टिकली देख लें, वी डोंट नीड टू एक्सेप्शनलाइज, वी कैन जनरलाइज। ईरान एक मजहबी रियासत है, लेकिन क्या उनके शोराय निगहबान में शियाओं के अलावा कोई और है? कोई सुन्नी, कोई बरेलवी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, कोई वहाबी नहीं है। सऊदी अरब एक मजहबी रियासत है, क्या उनकी शूरा में या आला ओहदेदारों में कोई बरेलवी, कोई शिया, कोई अहले हदीस, सॉरी अहले हदीस तो हैं, कोई बरेलवी, कोई शिया, कोई देवबंदी आपको मिलेगा? 90 की दहाई में अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट थी, दैट वाज एसेंशियली अ देवबंदी गवर्नमेंट। उसमें कोई शिया, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस वगैरह, शायद अहले हदीस हों क्योंकि उसामा से उनके ताल्लुकात हुए थे, लेकिन बहरहाल एसेंशियली एक देवबंदी गवर्नमेंट थी। और उस गवर्नमेंट ने क्या किया? बामियान में शियाओं का कत्लेआम किया और सारा हुआ। ईरान में जब फिरका वाराना गवर्नमेंट बनी,
تو صفویوں نے 16 سینچری میں سنیوں کو مار مار کے زبردستی شیعہ کیا. اسی طرح ویٹیکن سٹی ایک مذہبی ریاست ہے لیکن ان ریالٹی وہ ایک رومن کیتھولک اسٹیٹ ہے. وہاں پر کوئی آپ کو عہدیدار پریسبیٹیرین، کیلوینسٹ، لوتھیرین، پیورٹین، اینا بیپٹسٹ اور آپ کا جیکوبائٹ، میرونائٹ، گریک آرتھوڈاکس کوئی نہیں ملے گا، یا جہووا وٹنس یا ماربن. ایک فرقے تک ہے. تو جو گورنمنٹ آتی ہے وہ ایک فرقے تک محدود ہو جاتی ہے. اب تاریخ میں بھی یہی ہوا ہے کہ یورپ میں جب مذہبی حکومتیں بنی ہیں، جس فرقے کا جہاں پہ زور چلا اس نے بدماشی کی ہے. فرڈینینڈ اور ایسابیلا نے جب 1492 میں اسپین پہ اپنے قبضے کو مکمل کیا، مسلمانوں کو انہوں نے مار کے نکالا، یہودیوں کو مار کے نکالا. پہلے یہودیوں کو کہا کہ وہ کرسچن ہو جائیں، مسلمانوں کو بھی کہا، غالباً مسلمان مارکوس کہلائے یا مارکیکوس کہلائے، اس طرح کا کوئی نام ہوا. اور جو یہودی عیسائی ہو گئے تھے ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ چھپ کر عیسائیت کی ابھی بھی جو ہے وہ عیسائیت پہ یقین رکھتے ہیں. وہ they came to be known as crypto Jews، اور اس کے بعد ان کو نکال دیا. اس کے بعد ہالینڈ پروٹیسٹنٹ ہو گیا تھا تو ہالینڈ کی اور ان کی لڑائیاں ہوئی. پھر جہاں پروٹیسٹنٹ طاقتور تھے انہوں نے کیتھولکس کو زندہ جلایا، جہاں کیتھولک طاقتور تھے انہوں نے پروٹیسٹنٹ کو زندہ جلایا. 16 سینچری میں اتنی خطرناک لڑائیاں ہوئی ہیں کہ 30 لاکھ سے 80 لاکھ تک، اور کچھ فیگرز تو ایسے آتے ہیں کہ 12 ملین 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ 30 سالہ مذہبی جنگ میں لڑے، 1618 سے لے کے تقریباً 1648 تک. 30 ایئرز وار کہلاتی. پھر وہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ہوا اور انہوں نے کسی حد تک یہ سیکھا کہ جی مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہونا چاہیے. اب حسن اسپائکر صاحب سے پوچھا جائے، اور یہ سارے بنیاد پرستوں سے پوچھا جائے، کیسر احمد راجہ سے اور ان سے. کیسر احمد راجہ تو ابھی بھنگڑے ڈال رہا ہے نا کہ دنیا میں ہر جو ملک ہے وہ اپنی اصل کی طرف جا رہا ہے. مثلا یورپ میں مذہبی حکومت آ رہی ہے، امریکہ میں آ رہی ہے، حالانکہ دیٹ از این آؤٹ رائٹ لائی. اس طرح کچھ نہیں ہے، اس پر بعد میں بات ہوگی. لیکن اب حسن اسپائکر صاحب سے یاسر قادی ہیں، محمد حجاب ہے، دلی حسین ہے، پھر یہ ساحل ادیم جو بکواس کرتا ہے سیکولرزم کے خلاف، یا کیسر احمد راجہ اور وہ خرم الہی جو بک بک کرتے ہیں سیکولرزم کے خلاف. تو بھائی ان سے پھر سیدھا سوال کیا جائے کہ اگر آپ کو پاکستان میں اور مسلم ممالک میں ایک مذہبی حکومت چاہیے تو پھر کیا آپ اس بات کی اجازت دیں گے کہ ہندوستان میں بھی مذہبی حکومت ہو، یورپ میں بھی مذہبی حکومت ہو، چین میں بھی مذہبی حکومت ہو، امریکہ اور دوسرے ممالک میں بھی ہو؟ تو اب ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا جب یورپ میں مذہبی حکومتیں آئیں. تو جب 1492 میں اسابیلا اور فرڈینینڈ نے وہاں رومن کیتھولک گورنمنٹ قائم کی تو انہوں نے سارے مسلمانوں کو نکالا. تو کیا حسن اسپائکر صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مذہبی حکومت آ جائیں، اور یورپ میں جو 4 کروڑ مسلمان ہیں حسن اسپائکر سمیت، یا مغربی دنیا میں اگر نارتھ امریکہ وغیرہ کو لگا لیں تو ہو سکتا ہے 4.5 کروڑ سے زیادہ مسلمان بنے کینیڈا، امریکہ میں. یورپ میں تو جو ہے وہ 4 کروڑ سے زیادہ ہوں گے مسلمان تقریباً، یا کچھ اندازے ہیں کہ 25 ملین ہے، 2.5 کروڑ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 4 کروڑ ہے. تو پھر ان 4 کروڑ مسلمانوں کو نکال دیا جائے، ان کو پھر حسن اسپائکر صاحب یا کیسر احمد راجہ صاحب جیسے رکھ لیں گے. 19 کروڑ سے زیادہ مسلمان انڈیا میں، وہاں کل ہندوتوا آ جاتا ہے تو وہاں پر یہ خرم الہی صاحب اور یہ ساحل ادیم صاحب اور کیسر احمد راجہ صاحب اور حسن اسپائکر صاحب اور یہ دلی حسین وغیرہ یہ سب رکھ لیں گے 19 کروڑ مسلمانوں کو. اسی طرح چین میں اگر آ جائے تو چین میں بھی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، وہاں پہ بھی ایک کنفیوشس ٹائپ کی کوئی گورنمنٹ آ جائے اور وہ کہے کہ ہم نکالتے ہیں دوسروں کو. ان لوگوں کو اتنے یہ عقل کے اندھے ہیں کہ آج دعوت اسلامی کا ہیڈ آفس بریڈ فورڈ میں ہے، تبلیغی جماعت کا ہیڈ آفس ڈیوزبری میں ہے برطانیہ میں، یورپ کا آفس ہے. ورلڈ اسلامک مشن جو مولانا نورانی ہے اس کے آفس ہالینڈ میں اور کینیڈا میں ہے. اسی طرح کئی اہل تشیع تنظیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں. مجلس ختم نبوت کا ہیڈ آفس برمنگھم میں ہے. آج اگر یورپ میں برطانیہ میں ایک کرسچن گورنمنٹ آ جائے، یہ اتنی بدماشی سے یہ گھوم سکتے ہیں، پھر یہ کر سکتے ہیں یہ سارا. آپ دیکھیں کہ برطانیہ سیکولر تھا تو رشی سناک ایک ہندو وہاں کا وزیر اعظم بنا، صادق خان لندن کا میئر جو ایک مسلمان ہے.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاشروں میں ہندوؤں کو عیسائیوں کو ان کو دبا کے رکھیں. کسی مسلمان ملک میں جو ہم نہیں چاہتے کہ مائنورٹی کو وہ رائٹ ہو. باقی ہم چاہتے ہیں کہ ہم کینیڈین پارلیمنٹ میں بھی ہوں، ہم برٹش پارلیمنٹ میں بھی ہوں، ہم امریکی کانگریس میں بھی ہوں، ہم ہندوستان میں بھی صدارت کے عہدے تک جائیں، فوج میں بھی اعلیٰ عہدے تک جائیں، وزارتوں میں بھی جائیں، لیکن ہم اپنے ہاں وہ نہ دیں. تو یہ حسن اسپائکر صاحب کو جو ایون پوڈ کاسٹ کا وتیرہ ہے کہ وہ اسی طرح کے کنسرویٹو ویوز کو ذرا ماڈرن انداز میں مسالہ لگا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے جو سوچ ہوتی ہے، جو کار فرما سوچ ہوتی ہے، وہ وہی دقیانوسی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ جانا ہے مذہبی جنگوں کی طرف، مذہبی لڑائیوں کی طرف، فرقہ واریت کی طرف. تو خدا کے لیے جب آپ کسی مہمان کو بلائیں تو خالی اس سے جو ہے نا پلانٹڈ کوشچن نہ کریں، اس سے تھوڑے سے کریٹیکل کوشچن کریں. تو آڈینس کے لیے، ویورز کے لیے یہ ہے کہ حسن اسپائکر صاحب ڈاکٹر اسرار کی طرح اور دوسرے لوگوں کی طرح اسی کنسرویٹو اسکول آف تھاٹ کے حامی ہیں. اب اگر آپ نظریاتی طور پہ تھوڑا سا دیکھیں گے تو حسن اسپائکر صاحب کے بھی نظریات وہی ڈاکٹر اسرار، مولانا مودودی، حسن بنا، انہی لوگوں سے ملتے جلتے ہیں. اب مولانا مودودی کا فرمان عالی شان یہ تھا کہ پوری دنیا میں اگر اسلامی حکومت آ جاتی ہے تو پہلے مسلمان 6 ارب سے زیادہ انسانوں کو کہیں گے کہ آپ اسلام قبول کریں، اگر قبول نہیں کرتے تو جزیہ دیں، اگر جزیہ نہ دیں تو قتال کریں. اور جب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے جیو کے پروگرام میں یہ پوچھا گیا مولانا مودودی کے حوالے سے تو انہوں نے انڈورس کیا. مثلا آج اگر ڈاکٹر اسرار جیسے لوگوں کی حکومت آ جائے دنیا میں، یا مودودی جیسوں کی حکومت آ جائے، یا یہ قیصر احمد راجہ اور یہ دوسرے جتنے تلنگے ہیں ان کی حکومت آ جائے، تو یہ 6 ارب سے زیادہ انسانوں کو پہلے کہیں گے کہ جی آپ اسلام قبول کریں ورنہ جزیہ دیں ورنہ قتال ہوگا. That's horrible. اب اگین اس پر بحث ہو سکتی کہ کیا جزیہ اسلامی ہے. بہت سارے مورخین کہیں گے کہ اگر جزیہ اسلامی تھا تو بھائی ابرہا نے جب وہ مکے کی طرف آ رہا تھا بیچ میں اس نے علاقے فتح کیے، ان سے جزیہ لیا. ہر فاتح مفتو کو لیتا ہے. تو اسلام نے بہت ساری چیز جو پری اسلامک سوسائٹی ہیں اس سے لی. کوئی بھی سسٹم آتا ہے تو وہ ساری چیزوں کو تو آپ ختم نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ اگر مشرف اقتدار میں آیا تھا اور نواز شریف کے دور میں اگر فیڈرل بیوروکریسی میں لیٹ سے 2 لاکھ لوگ کام کر رہے تھے تو وہ 2 لاکھ لوگوں کو تو نہیں نکال سکتا کہ یہ نواز شریف کے دور کے ہیں. تو آپ پرانی اس سے چیزیں لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح اٹوت فار اٹوت این آئی فار این آئی، جن کو یہ اسلامی سزاؤں میں حد کہتے ہیں، یہ ساری پری اسلامک سوسائٹی میں ہی موجود تھی. ٹرائبل کسٹم تھا. اسی طرح داڑھی رکھنا ہر بندے کی تقریباً داڑھی تھی عرب میں. یہ جو امامہ باندھتے تھے یہ کوئی اس کا مذہبی کانوٹیشن نہیں تھا. ہر بدو امامہ باندھتا تھا. یہ سورج کی تپش سے بچانے کے لیے آپ صحرا میں امامہ باندھتے تھے. اس کی کوئی اس طرح کی ریلیجس سگنیفیکینس نہیں تھی. تو یہ سارا انٹرپریٹیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کہنے کا لب لباب یہ ہے کہ حسن اسپائکر صاحب کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ انتہائی کنسرویٹو ہے. ان کی آئیڈیالوجی اگر آپ کو سمجھنی ہے تو آپ اور جو پوری دنیا میں مسلمان یہ کنسرویٹو کلیرکس ہیں، عدنان رشید برطانیہ میں، یاسر قاضی امریکہ میں ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو اٹھا لیں برطانیہ میں وہ محمد حجاب ہے، ڈیلی حسین ہے، سوری، پھر پاکستان میں پاکستان میں ساحل ادیم جیسے تلنگے ہیں، وہ قیصر احمد راجہ، خرم الہی، ان سب کے تقریباً ایک ہی تھالی کے یہ چٹھے بٹے ہیں. تو یہ پارٹ 3 ہے. لیکن انہوں نے اپنا حسن اسپائکر صاحب نے اور بات لبرلزم اور کمیونزم اور دوسرے سسٹم پر بھی بات کی ماڈرنٹی کے حوالے سے. میں پارٹ 4 میں اس پر بات کروں گا.